اچھا میں یہ جاننا چاہوں گا ابتداً ہمارے لیے تو قرآن اور حدیث سب سے زیادہ ایسی چیز ہے جو ذرائع ہیں جہاں سے ہم چیزیں کشید کرتے ہیں۔ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں اگر ہم سیدہ پاک کے فضائل و مناقب جاننا چاہیں اس پر کچھ ارشاد فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 3 حدیثیں اس پہ میں آپ کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں۔ ایک تو جو آپ نے ارشاد فرمائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ تو بدعتم منی، فاطمہ میری جگر کا ٹکڑا ہے۔ ایسے تو یہ میرا ٹکڑا ہے، مجھ سے ایک ٹکڑا ہے، مراد اظہار محبت۔ فمن اغضبها اغضبنی، جو اسے غضبناک کر دیتی ہے، جو بھی چیز جو بھی اس کو غضبناک کرتا ہے وہ مجھے غضبناک کر دیتا ہے۔ ایک روایت میں سرکار نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ تو بدعۃ منی یریبنی ما ارابہا ویؤذینی ما آذاہا، جو چیز اس کو پریشان کر دیتی ہے، مضطرب کر دیتی ہے، بے چین کر دیتی ہے، وہ مجھے بھی بے چین کرتی ہے، اور جو اس کو اذیت دیتی ہے وہ مجھے بھی اذیت دیتی ہے۔ اس سے قریبی تعلق سرکار نے ظاہر فرمایا۔ اس میں 2 پہلو ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ اللہ نے ایسا ان کا مقام و مرتبہ رکھا کہ اگر کوئی ان کو تکلیف دیتا ہے تو پھر اس وجہ سے مجھے تکلیف ہوتی ہے، یا یہ کہ یہ مزاج میں اتنی موافقت ہے کہ فاطمہ وہیں ناراض ہوتی ہے جس چیز سے میں ناراض ہوتا ہوں، اور جس چیز سے میں اذیت پاتا ہوں اسی سے فاطمہ بھی اذیت پاتی ہے۔ یہ مینٹلٹی کی میچنگ ہے، طبیعت کی ہے، شرعی احکام، اور یہ کہ اپنی ذات کی خاطر کسی سے ناراض نہیں ہونا، صرف اللہ کی رضا کی خاطر، یہ سرکار کی تربیت کی طرف بھی اشارہ ہے۔ اور ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الا ترضین ان تکونی سیدتا ہذہ نساء الامہ، یا سیدتا نساء ہذہ الامہ، کہ اے فاطمہ کیا تم اس سے راضی نہیں ہو کہ تم اس امت کی سردار ہو، یعنی عورتوں کی سردار، امت کی عورتوں کی، تو یہ آپ کے مقام و مرتبہ کی طرف اشارہ ہوا۔ تو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جگر گوشہ رسول کئی جہتوں سے فضیلت پاتی ہیں، اور نبی کریم نے ارشاد فرمایا، اور بس ہمیں دیکھنا چاہیے کہ جس کی فضیلت اللہ کے نبی ارشاد فرما دیں، یقینی سی بات ہے کہ وہ نہ تو کوئی ذاتی مفادات رکھتے ہیں، نہ کسی کے دباؤ میں آ کے کرتے ہیں، نہ مبالغہ آرائی ان کو زیبا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ اسی کی تعریف کرتے ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ سبحان اللہ۔ تو حدیثوں میں کی گئی تعریف اصل میں ایک سند کی حیثیت رکھتی ہے، اور اسے ہمیں سمجھنا چاہیے اور اپنے دل میں بھی ان کی بڑی عظمت پیدا کرنی چاہیے۔ کیا کہنا۔ علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب تشریف فرمائیں۔ میں جاننا چاہوں گا چونکہ خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے فضائل و مناقب کے حوالے سے بات ہو رہی ہے اس تناظر میں جاننا چاہوں گا کہ آپ کا جو مقام و مرتبہ ہے بحیثیت خاتون، میں چاہتا ہوں اس پر کچھ ارشاد فرمائیے۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ قبلہ مفتی صاحب نے بہت خوبصورت انداز میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ کی روشنی میں سیدہ کائنات کے مقام کو، مرتبے کو ذکر کیا۔ لیکن چونکہ آپ آل بیت اطہار کے ایک فرد ہیں، بلکہ آپ سرخیل ہیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے آل بیت اطہار کے، اس اعتبار سے کہ سب کی نسبتیں بیٹوں سے چلتی ہیں، اللہ نے یہ اعزاز عطا فرمایا سیدہ کائنات کو اور حضور کی شہزادیوں کو کہ حضور علیہ السلام کی اولاد کی نسبت جو ہے ان کی صاحبزادی سے چل رہی ہے۔ کیا کہنے، سبحان اللہ۔ اور آپ اہل بیت اطہار میں سے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر جب نجران کے نصارہ کے ساتھ مباہلہ ہوا تو اس وقت بھی ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، فرمایا کہ لے آؤ اپنی خواتین کو، اپنے بچوں کو، ہم بھی آ جاتے ہیں۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے حسنین کریمین کو اپنے دائیں بائیں، اور پیچھے سیدہ کائنات چل رہی تھی، اولا کائنات چل رہے تھے۔ نجران کے وہ نصارہ جب اتنی شخصیات کو دیکھا تو بھاگنا شروع ہو گئے اور کہنے لگے کہ ایسی نورانی شخصیات تھی کہ اگر وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیتے تو پہاڑ ہم پر الٹا دیے جاتے اور ہم غرق ہو جاتے۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بھی نہیں مانگا، یہ فرمایا کہ میری آل سے محبت کرو، مودت کرو۔ تو ان سے محبت کرنا، ان سے پیار کرنا، اور حضور علیہ السلام نے وہ مبارک چادر مبارک جو ہے اس کے اندر جن لوگوں کو لیا اور فرمایا ہؤلاء اہل بیتی، فرمایا یہ میرے آل بیت ہے، اس کے اندر سیدہ کائنات بالکل آپ کو نظر آتی ہے۔
تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اعزاز عطا فرمایا. سب بچوں کی تربیت عرب کے اندر ایسا ہوتا تھا کہ دائیوں کے حوالے کی جاتی، لیکن سیدہ کائنات کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تربیت فرمائی. اللہ جیسے کہ مفتی صاحب نے حدیث پاک پڑھی کہ ان کا چلنا، ان کا بولنا، ان کی ہر چیز، اللہ اکبر، مشیتھا کا مشیت رسول اللہ. فرمایا وہ چلتی تھی تو ایسا لگتا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں. وہ بولتی تھی تو ایسے موتے جڑتے تھے کہ جیسے حضور علیہ السلام بول رہے ہیں. آپ کی ہر ادا، پھر آپ کی عبادت، آپ کی ریاضت. آپ راتوں میں اٹھ کر اتنی عبادت کیا کرتی تھی کہ اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتی کہ خدایا کہ رات ختم ہو جاتی ہے، تیری بندی فاطمہ کا سجدہ ایک ختم نہیں ہوتا، کوئی ایسی طویل رات عطا فرما دے، دل کھول کے سجدہ کرو. اور پھر آپ کی پاکیزگی، آپ کی حیا ہر اعتبار سے دیکھیں کہ رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کیا مقام و مرتبہ عطا فرمایا. اور ڈاکٹر اقبال فرماتے ہیں کہ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز و عزا سہ نسبت حضرت زہرا عزیز. حضرت بی بی مریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نسبت عطا فرمائی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، لیکن سیدہ کائنات کو اللہ نے تین نسبتیں عطا فرمائی. حسنین کریمین کی والدہ مبارکہ ہیں، مولائے کائنات کی زوجہ ہیں، اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر، نور نظر. الا تردین یا فاطمہ ان تکونی سیدہ نساء العالمین و نساء اہل الجنہ. اے میری فاطمہ تو اس بات پر راضی نہیں ہے، تو روتی ہے، تیرا یہ حزن، تیرا یہ غم بجا ہے کہ میں جا رہا ہوں، لیکن اللہ نے تجھے مقام و مرتبہ کیا عطا فرمایا کہ ساری جنتی خواتین کی آپ سردار ہیں. سلام پیش کرتے ہیں کیو ٹی وی کے یہ سارے علماء سیدہ کائنات کی بارگاہ میں سروں کو جھکا کر سلام عقیدت و محبت پیش کرتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا کہنا. علامہ صاحب نے ماشاءاللہ آیا تطہیر کو بھی موضوع بنایا ہے، آیا مودت کو بھی موضوع بنایا ہے، آیا مباہلہ کو بھی موضوع بنا کر ماشاءاللہ اپنے جواب کو مکمل فرمایا. اور یقیناً یہ وہ ذات والا صفات ہیں سیدہ کائنات کی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بھی آپ کے فضائل و مناقب، جیسا کہ مفتی صاحب نے ارشاد فرمائے اور علامہ صاحب نے حضور قرآن جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی جو فضائل مجموعی طور پر بیان ہوئے ہیں اس کا بھی ذکر فرمایا. اب ہم بڑھیں گے. آج جو ہمارے معاشرے میں جو خرابیاں نظر آتی ہیں، جو بہت سے مسائل نظر آتے ہیں، وہ ہماری بیٹیوں کے سبب بھی ہیں کہ جو ایسا معتدل مزاج نہیں رکھتی کہ جس کے سبب ایک خاندان جو ہے وہ پنپ سکے. لیکن آپ یہ دیکھیں یہ کیسی بیٹی ہے، یہ کیسی شہزادی ہے کہ جنہوں نے ایسی مثال قائم کر دی کہ اپنے ہاتھ سے سید العالمین کی شہزادی ہیں لیکن اپنے ہاتھ سے چکی چلا رہی ہیں. تو مفتی آصف صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ بحیثیت بیٹی آپ کا جو مقام و مرتبہ ہے، جو آپ کا کردار ہے، اور جو ہماری بہنوں کو جو درس مل رہا ہے، میں چاہوں گا اس حوالے سے ارشاد فرمائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت باسعادت بعثت نبی سے 5 برس پہلے ہے، اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال اقدس سے 6 ماہ بعد آپ کا وصال ہے. یعنی کل آپ کی عمر مبارک جو ہے وہ 27 یا 28 برس کی ہے. اور اس مختصر عمر میں آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو حاصل کر کے عظیم ترین مقام کو پا لیا. بے شک بے شک. اور اس کا سبب یہی ہے کہ انہوں نے ایسی آغوش میں تربیت پائی جو سید الانبیاء حبیب کبریہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. سبحان اللہ. اور سبحان اللہ. والدہ محترمہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، ان دونوں عظیم شخصیات کی تربیت کا یہ لازمی طور پر نتیجہ ظاہر ہونا تھا جو ہمارے سامنے ہے کہ ان کی مثال پیش کی جاتی ہے. اور یہ جو عمر تھی اس میں آپ اپنی نگاہوں سے جبریل امین کو یعنی وحی کو اترتے ہوئے دیکھ رہی ہیں اور اس کے تمام تر تجلیات سے فیضیاب ہو رہی ہیں. اور تجلیات الہیہ کا بالواسطہ آپ نے یہ فیض حاصل کیا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. تو اصل تربیت کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے جس کی بنیاد پر انسان کی جو کردار ہوتا ہے، اس کی شخصیت ہوتی ہے، وہ نکھر کر سامنے آتی ہے. تو یہاں پر مربی اعلیٰ ترین کے ان جیسا مربی چشم فلک نے نہیں دیکھا، تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ اولاد بھی ایسی ہی ہوگی. اور ظاہر ہے کہ تربیت کرنے والا اپنے مقام پر تربیت تو کرتا ہے، لیکن تربیت قبول کرنے والا اس کو
کما حقہ قبول کرے تو پھر اس کے وہ اثرات اور برکات ظاہر ہوتی ہیں۔ تو سیدہ فاطمہ الزہرا ایک بیٹی کی حیثیت سے دیکھا جائے تو فطری اعتبار سے والدین سے محبت، ان کا ادب، ان کا احترام اپنے مقام پر ہے کہ وہ دور ایسا تھا کہ جس میں اور لڑکی کا پیدا ہونا باعث ننگ و عار ہے، لیکن رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو عورتوں کو ان کا ڈیو ریسپیکٹ اور ان کا ڈیو مقام دینے کے لیے تشریف لائے تھے۔ تو ایک اعتماد آپ نے اپنی شہزادی میں منتقل فرمایا، تو وہ پیار اور محبت اور وہ شفقت کا اظہار وہ اپنے مقام پر نظر آتا ہے، جو ایک فطری چیز ہے۔ اور چشم فلک نے یہ بھی دیکھا کہ جب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں طویل قیام کے بعد گھر تشریف لاتے ہوں گے تو سیدہ ان کا استقبال فرماتے ہوں گے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام شفقت اور محبت کا اظہار فرماتے ہوں گے۔ اسی طرح سے جب ہم آگے چلتے ہیں تو آپ جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اس کا کمال پر تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نظر آتی ہیں، کیونکہ آپ کی ذریعے سے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل نے چلنا تھا، اس لیے بہترین تربیت آپ نے فرمائی، اور وہ اسوہ حسنہ جو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے آپ تک منتقل ہوا، آپ کی زندگی میں، آپ کے کردار میں وہ بہت بدرجہ تمام و کمال نظر آتا ہے۔ یعنی اگر آپ ان کے ایثار اور قربانی کو دیکھیں تو ایثار اور قربانی کے اعتبار سے ایک خاتون نے جب آپ کو بہت سارے تحائف دیے تو آپ نے اس سے اجازت طلب کی کہ میں یہ لوگوں میں تقسیم نہ کر دوں، یعنی دنیا کی طرف بالکل رغبت نہیں ہے۔ اسی طرح خدیجۃ الکبریٰ ایک بار پریشان ہوئی لباس کے سلسلے میں تو آپ نے فرمایا مجھے اس کی طرف کوئی رغبت نہیں ہے، بلکہ میرے والد بزرگوار نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ مسلمان بچی کا بہترین لباس تقوی اور ان کا زیور شرم و حیا ہے۔ کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔